ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایکو کم کریں، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی عالی کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے چند وہ واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے جن میں ان کا غلام سالم شریک تھا۔ قبل اس کے بعد اور واقعات اس حوالے سے رکھے جائیں۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ مدینہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ فوت ہو رہے تھے۔ حضرت عمر نے ایک میت کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک جنازہ آ رہا ہے اور میت کے بارے میں لوگ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ بڑا صالح بندہ تھا، اللہ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں، یہ بات جس سے میں آج ابتدا کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس باب کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں کہ انسان وہی ہے جس بات کی لوگ گواہی دیں۔ کیا مطلب؟ معاشرہ جس بات کی کسی بندے کے بارے میں گواہی دے وہ انسان ویسا ہی ہوتا ہے۔ کسی بندے کی نیکی یا بدی، اس کا علم حاصل کرنا جب چاہتے ہو، اگر پوچھنا چاہتے ہو یہ بندہ کیسا ہے، تو احادیث اس بات کی اوپر دلالت کرتی ہیں اس کے محلے سے جا کے پوچھو، اس کے ہمسایوں سے جا کے پوچھو یار یہ بندہ کیسا ہے، اور پھر جو اس کے محلے دار ارد گرد معاشرے میں رہنے والے جو لوگ گواہی دیں وہ بندہ ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر بھی یہی بات مخفی ہے۔ حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی، ساتھی سن رہے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں واجب ہوگی۔ پھر ایک جنازہ گزرا، پھر لوگوں نے تعریف کی، کہا یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا صالح آدمی تھا، متقی آدمی تھا۔ حضرت عمر نے کہا واجب ہوگی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ آیا، بندوں نے کہا یار یہ اس کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا، یہ بندہ اتنا اچھا نہیں تھا، یہ بندہ بڑا روکھا تھا، بڑا طلب تھا، بڑا تند تھا، یہ ایسا تھا ایسا تھا۔ حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں بتلائیے بھی آپ یہ کیا کہتے ہیں واجب ہو گئی؟ حضرت عمر نے کہا میں نہیں کہتا، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے ساتھ چلنے والے گواہی دیتے کہ یہ بندہ اچھا تھا تو نبی کریم کہا کرتے تھے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ہم نے نبی کریم سے پوچھا، حضرت عمر کہہ رہے ہم نے نبی کریم سے پوچھا آپ کس طرح یہ گواہی دے دیتے؟ آپ تو نبی ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے بعد تو واجب ہو جاتی ہے، امتی کے کہنے پہ واجب ہو یا نہ ہو، نبی نے جو کہہ دیا کہ جنت واجب ہوگی وہ تو ہو گئی، آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول امت کو بتلایا۔ حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہم نے نبی کریم سے پوچھا یہ کتنے لوگ یہ گواہی دے یہ بندہ نیک ہے، تو ہم گواہی دے دیا کریں اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی 4 گواہوں سے،
کہ 4 بندے کسی بھی میت کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بندوں کے گمان کے مطابق کہ یہ بندے میرے اس بندے کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو حیات دی ہے، پھر اس بندے کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کو حیات دی ہے کہ میرے بندے کو، اس بندے کو نیک سمجھ رہے ہیں اور میں اسے آگ میں ڈال دوں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو میں نے کہا 4 گواہ، دین کے اوپر کیا ہوگا؟ نبی کریم نے کہا جس کی دین بھی گواہی دے گے اس کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ہم نے نبی کریم سے پوچھا تخفیف کے لیے، صحابہ امت کے اوپر دیکھیں، صحابہ کا دل بھی امت کے لوگوں کے لیے کتنا نرم تھا۔ تخفیف کے لیے پوچھ رہے ہیں نا کہ کم سے کم گواہی کا نصاب ہو جائے، امت جنت میں چلی جائے۔ آقا اگر صرف 2 بندے گواہی دینے والے ہوں جنازے میں، صرف 2 بندے گواہی دے یہ بندہ ایک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں شرم آئی کہ ہم نبی کریم سے ایک گواہ کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ گواہی کا نصاب اسلام میں بالعموم معاملات میں 2 کا تھا، اس لیے حضرت عمر اور صحابہ نے اسی پر بس کر دیا۔ یہ حدیث بہت ہی حکمت ہے، اس حدیث کے اوپر محدثین نے بہت سے ابواب باندھے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تفاسیر لکھی ہیں۔ اس باب کے اندر مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بندے کی سب سے بری ریپوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ بد اخلاقی۔ جو بندہ جتنا مرضی نیک ہو نا، نمازیں پڑھتا ہو، حقوق یعنی اللہ کے حقوق پورے کرتا ہو، بہت اچھا ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، لیکن صرف بد اخلاق ہو نا تو اس کے معاشرے میں ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی۔ صرف بد اخلاقی کی، صرف غلط گفتگو کرنے والا ہو، تم تو تیز ہو، طلب ہو، صرف یہ باتیں پائی جائیں تو بالعموم لوگ کیا گواہی دیتے ہیں؟ یار بندہ چنگا نہیں، بندہ بڑا رکھا تھا۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کو چاہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد اچھے اخلاق والوں کی ہوگی، جنت میں سب سے زیادہ تعداد نرم مزاج لوگوں کی ہوگی، جنت میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن کے دل پرندوں سے بھی کمزور ہوں گے۔ کیا مطلب؟ صرف خاموشی سے خاموش رہتے ہوں گے یا اچھے اخلاق سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ نمبر پہلی بات یہ ہے، حضرت عمر کے ذریعے ہم تک یہ عظیم الشان حدیث پہنچی۔ پھر حضرت عمر کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے، حضرت عمر عیینہ بن حسن ایک صحابی ہیں، لیکن ہوا کیا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ، جب وہ آپ کو پتا ہے فتنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بہت سے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ تو جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں کیا فتویٰ جاری کیا تھا آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ گئی، مرتد ہو گئے۔ جو زکات کا انکار کرتا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ نماز اور زکات میں فرق کرنے والے کو ابو بکر مسلمان نہیں سمجھتا۔ اگر نماز اسلام کا رکن ہے تو زکات بھی رکن ہے، جو زکات ادا نہیں کرے گا وہ مرتد ہو گیا۔ تو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بعض لوگ ایسے بھی تھے، بعض لوگ جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ زکات کے منکر ہیں، وہ ہو گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت عمر کے پاس ایک غلام صاحب حضرت مالک بھی بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سردار تھے قریش کے، بہت بڑے سردار تھے۔ انہوں نے مالک کو دیکھا، پرانی رنجش تھی، کہا نکما جاہل عزت والا ہو گیا ہے اور آج عزت والے عمر ان کو ٹائم نہیں دیتا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھوں، حضرت عمر کی پیشانی پہ شکن آ گئی۔ کہا تو پتہ کس بندے سے بات کر رہا، کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں بھی صحابی ہوں، یہ بھی صحابی ہے، تو صحابی ہے، لیکن تجھے یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے تو نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تیرا اس کا کیا موازنہ ہے؟ جب تک اس کو راضی نہیں کرے گا اللہ کی قسم عمر تجھے معاف نہیں کرے گا، تمہیں لگائے گا۔ اب وہ اتنا بڑا قریش کا سردار حضرت مالک سے معافیاں مانگ رہا۔ حضرت مالک نے جب سفارش کی تب حضرت عمر نے اس کی جان خلاصی کی۔ حضرت عمر کا انصاف، حضرت عمر کی سیرت بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے، احساس سے، جذبات سے، مسلمانوں کی خیر بھائی سے۔ ان کا جو غلام ہے اسلم، کتنے واقعات ہیں حضرت عمر کے
جو ہم تک اسلم کی روایات سے پہنچے ہم کہ اپنے غلام غلامت کی وجہ سے وہ بتایا کرتا تھا حضرت عمر رات سوتے ہی نہیں، راتوں کو چکر لگاتے، کیا وجہ؟ اب ایک خلیفہ ہے وہ اچھے انتظامات کر کے رات کو سو جائے، اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں، لیکن حضرت عمر ہیں وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، گردش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مفلوق الحال مصیبت زدہ یا پریشان حال تو نہیں ہے جس کو عمر کی ضرورت ہو۔ حضرت عمر ایک رات اسلم خود بیان کرتے ہیں اٹھے، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیا، دور سے ایک روشنی نظر آئی، اسلم کو کہا یہ ضرور کوئی قافلہ یا پڑاؤ، آج تک ہم نے اتنی دور مدینہ سے روشنی دیکھی، ادھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہم کسی کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے تجارتی قافلہ یا کوئی حفاظت کی ضرورت ہو، ڈاکو نہ لوٹ لیں۔ جاتے جاتے اسلم خود بیان کرتے ہیں موجودہ دور میں جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے کم و بیش 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ روشنی موجود تھی، 5 کلومیٹر۔ حضرت عمر اور اسلم پیدل جاتے ہیں، وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی، پاس بچے ہیں کھیل رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے، بڑھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ اور حضرت عمر کی ذرا ذہانت کے پر انداز کی، آگ جلی ہوئی ہے اور آگ کی روشنی موجود ہے، یہ نہیں کہا اے آگ والو، کہا اے روشنی والو خلیت سے بیٹھے ہو، کیا وجہ یہاں پہ آئے ہو؟ روشنی والے کہہ کے بلایا، حالانکہ آگ جلی ہوئی ہے، آگ والے کہہ کے کیوں نہیں بلایا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ آگ والے اگر حضرت عمر کہہ دیتے تو آگ والے تو جہنمیوں کو پا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر تو اس قسم کے فقہی اعتبار سے زیرک انسان تھے، وہ کہتے ہیں روشنی والو کیا وجہ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھوک سے ہیں بیٹھے ہیں، پانی میں ابال رہی ہوں، بچوں کو بہلانے کے لیے کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کھانا ہے نہیں ہے، مال و اسباب موجود نہیں ہے۔ اللہ عمر سے پوچھے، عمر کے دل کو چوٹ لگی، بی بی عمر کو کیا معلوم تم مدینہ سے باہر 4-5 کلومیٹر بیٹھی ہوئی ہے، عمر کو خواب آنی ہے، عمر کو غیب کا علم ہونا ہے کہ تم بھوکی ہے۔ عمر کی ریاست کے اندر، عمر کی سلطنت کے اندر ایک عورت 5 کلومیٹر دور بھوکی بیٹھی ہے بچوں کے ساتھ، عمر کو خواب آنی ہے۔ عورت نے جواب دیا تو کتنا عظیم جواب دیا، حضرت عمر نے اس جواب کو سن کر نظام خلافت میں، اسلامی سلطنت میں کس قسم کا آرڈیننس جاری کیا؟ کہا اگر 5 کلومیٹر دور کی خبر نہیں رکھ سکتا تو خلیفہ کیوں بنے؟ اگر 5 کلومیٹر دور کی خبر نہیں ہے عمر کو کہ اس کی ریاست کے اندر، خلافت کے اندر ایک عورت بھوکی مر رہی ہے تو خلیفہ کیوں بنا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آیا، دوڑے اسلم کو کہا بی بی رکو، اسلم کو کہا میرے ساتھ 5 کلومیٹر واپس گئے، گلے میں آٹے کی بوری، گھی کو کھایا، اپنی قبر پہ لاتا، آقا رک جائیے، اسلم آپ کا بوجھ اٹھائے گا۔ چپ کر جاؤ اسلم، آج عورت نے جو بات کی ہے کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا دو گے؟ جب اللہ پوچھے گا ایک عورت بھوکی تھی، عمر تم نے اس کو کھانا فراہم نہیں کیا، اسلم میرا بوجھ اٹھائے گا۔ اسلم خود بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر کسی چیز کا حکم دے دیتے تھے حکم ہو جاتے تھے، کیونکہ پھر وہ ٹلتے نہیں تھے۔ عمر نے اپنے کندھے پہ آٹے کا تھیلا اور بورا لٹکایا اور گھی کا کنستر اٹھایا، عورت کی طرف چل پڑے۔ اسلم پیچھے پیچھے، حالانکہ ملازم اٹھا سکتا ہے، ہاتھ بٹا سکتا ہے، لیکن وہ 4 برے اعظم کا بادشاہ ایک عورت کی پکار کے اوپر اس کی طرف کیسے بڑھ رہا ہے، جا کے آگ کو جلایا، پھونک کو مارا۔ اسلم بیان کرتے ہیں اس تیزی کے ساتھ کھانے کو بنایا کہ حضرت عمر کی داڑھی کے اندر سے دھوئیں کے بگولے ہو رہے تھے، دھوئیں کے بگولے داڑھی کے اندر سے جا رہے تھے، اتنی تیز پھونکے مار رہے تھے۔ جلدی جلدی کھانا تیار کیا، اتنی جلدی میں تھے، عورت کو کہا کوئی برتن لے کے آؤ، عورت برتن لاتی، آپ پکاتے اور برتن میں کھلا دیتے، عورت پوچھتی یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تو عربوں کا طریقہ نہیں۔ عمر کہتے اس لیے کرتا ہوں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تیرے بیٹے کھا لے، جلدی ٹھنڈا ہو جائے اس لیے کھلا رہا ہوں۔ جب کھانا کھلایا، بچوں نے سیر ہو کے کھایا، عورت کا پیٹ بھر گیا، عورت کہنے لگی کاش تو ہی خلیفۃ المسلمین ہوتا، کاش تو ہی ہمارا حاکم ہوتا۔ عمر کیسا ہے اس کو خبر نہیں، اور تو یہاں پہ ہمارے لیے روٹی کا بندوبست کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے راز افشانی کیا، کہا عورت خاموش رہ، اچھی بات منہ سے نکال، عمر سے غلطی ہو گئی، عمر سے
پاس جائے گی تو مجھے بھی وہاں پہ پائے گی. اپنا راز افشا نہیں کیا. پھر اسلم کہتے ہیں میں نے کہا اب تو کھانا پک گیا, اب تو حضرت عمر میرے ساتھ واپس چل پڑے. کہا عمر بیٹھے رہے. میں نے کیا دیکھا, عمر اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک آخری بچہ بھی سو نہیں گیا. میں نے عمر سے کہا عمر آپ کیوں نہیں چل دیے, اور کہیں گشت ہو جاتا. کہا اللہ کی قسم عمر کے دل کو آج ایسی چوٹ پہنچی ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخری بچہ بھی امت کا اگر ریاست کا یہاں پہ اطمینان سے سوتا ہے کہ نہیں سوتا. جب سو گیا عمر کے دل کو چین ہے. پھر صبح وہ تریحی آرڈیننس جاری کیا جس کو اصلاحات عمر کے حوالے سے بہت عظیم رتبہ حاصل ہے. پہلا پچھلے جمعے میں آپ کو بتلایا تھا یا اس سے پچھلے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا ہر بچے کو جو پیدا ہوگا اس کو بھی ریاست دودھ دے گی. یہ آرڈیننس وہ نہیں ہے. یہ آرڈیننس کیا حضرت عمر نے 25 کلو آٹے کا توڑا پکوایا, صحابہ کو کھلایا, ایسٹیمیٹ لگایا کہ 25 کلو آٹا کتنے لوگ کھاتے ہیں. شام کو پکوایا 25 کلو ایسٹیمیٹ لگایا کتنے لوگ کھاتے ہیں. آرڈیننس جاری کیا, آرڈیننس کہ عمر کی سلطنت میں, عمر کی ریاست میں, چاہے وہ مصر تک ہو, چاہے وہ ایران تک ہو, چاہے وہ فارس تک ہو, چاہے وہ آذربائیجان تک ہو, چاہے وہ افغانستان تک ہو, عمر کی ریاست میں ہر شہری کو ریاست 50 کلو آٹا دینے کی پابند ہے. لوگوں اس ایک واقعے سے عمر نے پوری سلطنت کے اندر یہ آرڈیننس جاری کیا کہ ریاست کا ہر گھرانہ, ریاست کا ہر فرد 50 کلو آٹا حکومت سے لینے کا مجال ہے بلا معاوضہ. آج بچے بھوک سے مر جائیں, کٹ جائیں, جو کچھ مرضی ہو جائے, کسی کے کان پہ جھونی نہیں ہوتی. اور اصل ہی دوسرے واقعے کے بھی راوی ہیں. لوگوں اس طرح کا خلیفہ, اس طرح کا بادشاہ, اس طرح کا مسلمانوں کا سپہ سالار, آج امت کو اللہ کی قسم اس طرح کے حکمرانوں کی ضرورت ہے. لیکن نظر نہیں آتے. آج یہ روایات یہ ہمارے اسلاف ہیں, ہم نے ان کی روایات کو فراموش کر دیا. اسلم ہے, دوسرے واقعے کے بھی راوی ہیں. اسلم ہی کے حوالے سے پچھلے خطبے میں 3-4 واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے. اور اسلم کے واقعات اس لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ سکہ ترین واقعات ہے. سکہ اس لیے ہے کہ عمر کا ملازم ہے, عمر ہی کا غلام ہے, اور وہی گواہی دے رہا ہے. اور سکات میں سے ہے ان کی بات. حضرت اسلم کی جو روایت ہوتی ہے بالعموم اگر نیچے کسی سند میں کوئی اختلاف موجود نہ ہو تو اس کو صحیح ترین سند سمجھا جاتا ہے, کیونکہ روایت متصل ہے, آنکھوں دیکھی شہادت ہے, سنی سنائی بات نہیں ہے. اسلم صاحب ہے عمر کے. حضرت عمر کا ایک اور واقعہ بیان کہتے ہیں اسی طرح ایک رات حضرت عمر کا معمول تھا. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے روزانہ, اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہفتے میں 3-4 دن. یہ ان کا اپنا شیڈول تھا جس حساب سے وہ چلتے تھے. اسلم کہتے ہیں ایک رات ہم پھر گشت پہ نکلے. ہم نے کیا دیکھا, ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں یار یہ آج تک مدینہ میں نظر نہیں آیا, یہ کون لوگ ہیں؟ دستک دی. کہا میں بدوی ہوں, بادیہ نشین ہوں, عمر کے پاس آیا ہوں, مشکل میں ہوں. کیا مشکل ہے؟ بیوی حاملہ ہے, بچہ ہونے والا ہے, پیسہ کوئی نہیں. بدوی, بدوی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے تھے اس دور میں, مال و دولت کے بغیر آج بھی. اور بادیہ نشین بالعموم ان کو بھی کہا جاتا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ موسم کے اعتبار سے اپنے خیمے اٹھاتے, اور جہاں پہ موسم سازگار ہوتا وہاں پہ نہیں جاتے, اپنا گھر نہیں ہوتا. بدوی تھا. کہا عمر کے پاس آئے ہوں, بیوی حاملہ, پیسہ کوئی نہیں. اچھا عمر کو تیری کیا خبر ہونی ہے؟ سوچا صبح جاؤں, لیکن بیوی کو درد داغ شروع ہو چکا ہے, وقت قریب آ چکا ہے. حضرت عمر دوڑے ہیں. اچھا واپس گھر جاتے ہیں. لوگوں علی کی بیٹی, اور لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ تو بخاری شریف میں موجود ہے نا, شیعوں کی رافضیوں کی 12 مستند حدیث کی کتابیں ہیں جن میں سے 11 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علی نے اپنی بیٹی عمر کو دی. اور یہی ام کلثوم ہے جن کے پاس جاتے ام کلثوم باہر نکلو, کیا ہوا آپ کا؟ جنت کمانے کا وقت آ چکا ہے. کیا ہوا؟ ایک عورت مصیبت میں ہے, جنت کمانے کا وقت آ چکا ہے. میں ہنڈیا روٹی تیار کرتا ہوں, کھانا تیار کرتا ہوں, تو وہ تمام سامان اٹھا جو حاملہ کو ضرورت ہوتی ہے.
سچے دل سے بتانا کہ ریاست کا والی ہو، ریاست کا سپاہ سالار ہو، 5 بر اعظم کے قریب حکومت ہو، موجودہ بر اعظم کی تقسیم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس وقت معلوم دنیا کا حاکم ہے، سب سے بڑا سپر پاور کا لیڈر ہے، اس کی بیوی کیا فرائض انجام دے رہی ہے؟ ایک دایا، ایک دائی کے ہے کوئی اسلام کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہے؟ انسان کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں کتنا بڑا بادشاہ ہو، اس کی بیوی ایک دائی کے فرائض انجام دے رہی جاتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ام کلثوم کہتی ہے اپنے دوست کو خبر دو، امیر المومنین خبر دو، خوشی کی اللہ نے بیٹا دیا، وہ بدوی کام جاتا ہے، امیر المومنین، حضرت عمر کہتے ہیں صبر کا نہیں امیر المومنین، یہ تو بیوی نے کہہ دیا، پچھلا واقعہ آپ کے سامنے ہے، راز افشا نہیں کیا، یہاں تو بیوی کے منہ سے نکل گیا امیر المومنین، تو بدوی کو پتہ چل گیا کہ خلیفۃ المسلمین ہے، بیچارہ ڈر گیا، کام کیا کہ اس وقت سے خدمت کروا رہا ہوں، کھانا پکوا رہا ہوں، مجھے کیا پتا یہ خلیفۃ المسلمین ہے، لوگوں یہ عمر ہیں، یہ اسلامی بادشاہوں کی، اسلامی ریاست کے حکمرانوں کی، اسلامی خلافت کے نظام کی یہ خوبی ہیں، کہاں پہ ہیں آج، کہاں پہ ہیں؟ اور حضرت عمر جیسا زیرک انسان، حضرت عمر کی سیرت کے اندر اتنے حکمت والے واقعات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی ام کلثوم ہے نا جو یہ روم کے بادشاہ کو گفٹ بھیجتی ہے، اس لیے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو یہ عطر وغیرہ چلا جائے گا اپنی طرف سے، حضرت عمر کو علم نہیں ہوتا، یہی ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تحفے تحائف کی وجہ سے گفٹ بھیجتی ہیں۔ اب بادشاہ روم ہے، وہ کہتا ہے عرب کے بادشاہ کی بیوی نے مجھے گفٹ بھیجا ہے، میری بیوی کے لیے، وہ بہت بڑی چیزیں بادشاہ روم اپنی بیوی کی طرف سے حضرت ام کلثوم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، بہت بڑا ایسا تحفہ آتا ہے، مدینہ میں لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو اب پتا چلتا ہے اچھا میری بیوی نے تحفہ بھیجا ہے جس کے بدلے میں تحفہ ہے۔ حضرت عمر صحابہ کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ تحفہ بیت المال میں جانا چاہیے کہ میری بیوی کو دینا چاہیے؟ صحابہ ایماندارانہ رائے، یہ نہیں کہ حضرت عمر کی وجہ سے، ایماندارانہ رائے دیتے ہیں صحابہ کی اکثریت، کیا آپ کی بیوی نے ذاتی حیثیت میں اس کو تحفہ دیا تھا؟ سلطنت اور ریاست کی طرف سے نہیں تھا دیا، اس لیے اس تحفے کی حقدار آپ کی بیوی ہے؟ حضرت عمر کچھ سوچتے ہیں، کچھ غور و فکر کرتے ہیں، اور یاد رکھیے عمر کے اجتہادات میں سے ایک اجتہاد یہ بھی ہے کہ ریاست کے اندر دوسری ریاست کا کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ آئے، چاہے پرسنل ہو چاہے حکومت کو آئے، وہ جائے گا تو بیت المال میں جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں، یہ اگر عمر کی بیوی نہ ہوتی تو بادشاہ کا کبھی اتنا بڑا تحفہ نہ بھیجتا۔ اگر عام مسلمان عورت روم کے بادشاہ کی بیوی کو تحفہ دیتی تو بادشاہ اس عورت کو واپسی میں کیا دیتا؟ صحابہ تھنگ رہ جاتے ہیں فقہی بصیرت کے اوپر۔ حضرت عمر کہتا ہے تم نے تو مجھے مشورہ دیا کہ ام کلثوم کا حق ہے، لیکن مجھ سے مسئلہ سمجھ لو، یہ بیت المال کا حق ہے، کیونکہ ایک عام مسلمان عورت اگر بادشاہ روم کی بیوی کو تحفہ دیتی تو بدلے میں اتنا ہی تحفہ آتا۔ یہ بادشاہ روم نے تحفہ بھیجا عمر کی بیوی کو، اور عمر کی بیوی کو کر کے نہیں بھیجا، اسلامی ریاست کے حکمران کی بیوی کو بھیجا، اس لیے میں اس تحفے کو بھی داخل کرواؤں گا تو کہاں کراؤں گا؟ بیت المال۔ لوگوں یہ عمر ہے، بیت المال میں سے قرضہ لیا، جیسا کہ بادشاہ ہوتا ہے ویسی رعایا بھی ہو جاتی ہے، ویسے عمال بھی ہو جاتے ہیں، بیت المال میں سے قرض لیا کر بیت المال کا خزانچی آ گیا، قرض واپس کیجیے، میرا حصہ آنے والا، مال غنیمت آئے گا، فلاں مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، فلاں سے مال غنیمت آنے نہیں، بیت المال کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بڑی تکلیف میں آ گئی، بڑی مشکل سے اکٹھا کر کے اس کو قرض واپس کیا۔ اب یہ بادشاہ ہے، بیت المال کا ایک عامل اس سے قرض واپس مانگ رہا ہے، اس کو ٹائم بھی نہیں دے رہا، مہلت بھی نہیں دے رہا۔ حضرت عمر کو کچھ عرصے بعد دوبارہ ضرورت پڑی پیسوں کی۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا مجھے 4000 درہم چاہیے۔ آپ سلطنت کے بادشاہ بیت المال میں ہزاروں درہم پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے قرض اٹھائیے۔ ہر دن میں وہاں سے قرض نہیں اٹھاؤں گا آج کے بعد۔ ایک تو وہ میرے پہ سختی کرتا ہے،
دوسری بات یہ ہے میں بادشاہ ہوں، اگر میں غصے میں آ کے اس کو کہہ دوں میں نے نہیں دینا تو یہ تو میرا حکم ہو جائے گا، وہ حکم میں دولی کر نہیں سکتا، میں تیرے سے قرض لوں گا تاکہ تیرے جیسا طاقتور بندہ اگر عمر مر بھی جائے تو میرے وارثین سے قرض نکلوا سکے۔ اگر بیت المال میں سے قرضہ لیا مجھے اور اس کو خبر ہوئی عمر مر گیا، کون نگہبان ہے، کون گواہ ہے، کیسے پتا لگے گا عمر کا کتنا کرتا تھا، میں تجھ سے قرض لوں گا۔ زبردستی پیار بھی تھا، محبت بھی تھی۔ اور یہ دیکھیے انما الاعمال بالنیات بھی ہوتا ہے، اور نیت خالص ہو تو اللہ رب العزت حضرت عمر کا خدشہ بھی سچا کر دیتے ہیں۔ کیا حضرت عمر جب دنیا سے گئے تو حضرت عمر مقروض تھے، اور قرضہ کس سے لیا ہوا؟ انہی صحابہ سے قرضہ لیا ہوا۔ یہی مسئلہ تھا کہ بیت المال سے قرضہ لے کے مر گیا، بعد میں بیت المال معاف کر دے گا، کہ حکمران کا قرضہ تھا، حکمران کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ بیت المال کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرضہ معاف کر دیا جائے۔ اور بیٹے کو نصیحت کیا کی تھی، بیٹا کو کاروباری ہے، بیٹے حضرت عمر کے کاروبار یہ کرتے ہیں، اگر حضرت عمر اس میں بھی بڑی رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے کہ کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا لیں ریاستی اثر رسوخ کی وجہ سے۔ بیٹے کو نصیحت کی اگر مر گیا میرے پہ قرضہ ہوا تو بنو علی کے پاس جانا، قریش کے پاس جانا، اس کے بعد کسی اور کے پاس نہ جانا۔ ہاں یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے فقہی طور پہ، انسان آج ہم کتنا کلوز سرکل کر لیا ہوا ہے رشتہ داری کا، صرف فرسٹ کزن، صرف بہن بھائی فیملی۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، اگر میرے پاس پیسے نہ ہوئے تو بنو علی سے لینا۔ کیا مطلب؟ کنبہ اور قبیلہ، ہم نے چھوٹے چھوٹے فیملی سٹرکچر کر لیے، حضرت عمر برادری کا، قبیلے کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ اگر میرے پہ قرضہ ہوا میرا قبیلہ پورے کا پورا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی برادری ہے، یہ اسلامی رشتہ ہے۔ اگر تمہارا اور ہمارا کوئی بھائی چاہے ہماری ذات پات کا نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، مقروض ہے، اس کی مدد کرنا آپ کے اوپر کا فرض ہے۔ تمہیں اس جذبے کے تحت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جس وقت فوج میں کھڑے ہوئے، جتنے قرضے ہیں میں ادا کروں گا، اور حضرت عمر کا بھار تھا وراثت اللہ کے فضل سے، وہ بیچا، سارے کا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ اس گھر کو آج بھی تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے؟ دار القضاء، یعنی اس گھر نے عمر کا قرضہ ادا کیا۔ حضرت عمر کی سیرت کے اندر اور بھی بہت سے اس طرح کے واقعات پن ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں کا ذکر کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج امت مسلمہ کے اوپر اس قسم کے سنگین حالات ہیں، اس قسم کی ظلم اور بربریت کا نشانہ امت مسلمہ کو بنایا جا رہا ہے۔ آپ سب حضرات اس بات سے آگاہ ہیں، لیکن افسوس اور دکھ کی چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی۔ سب سے پہلی بات، ہمارے حکمران، ہمارا میڈیا، ہمارا کلچر، ہماری این جی اوز، ہماری موبتی مافیا، ہمارے ڈنڈے کے لبرلز، یہ کس قسم کا ضمیر رکھتے ہیں، یہ کس قسم کی انسانیت رکھتے ہیں؟ آج توہین رسالت کرنے والے، توہین رسالت، سلمان رشدی توہین رسالت کا مجرم ہے کہ نہیں؟ گستاخ رسول ہے۔ سلمان رشدی کی بات کر رہا ہوں، کسی پاکستانی کی بات نہیں کر رہا، اور سلمان رشدی
رشدی کے گستاخ رسول ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ تسلیمہ نسرین کے گستاخ رسول ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ وہ بچی، وہ عورت جس کو مغرب نے تیار کیا ہے، وہ گستاخان رسول کے ساتھ تصویریں بناتی ہے۔ سلمان رشدی تسلیمہ نسرین کے ساتھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، علامہ صاحب ملالہ پاکستان کی بیٹی ہے، آپ لوگ اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور لوگوں سنو، گستاخان رسول کے ساتھ کھڑی ہو کے تصویریں بناتی ہے، اور پاکستان کے بے ضمیر بے غیرت حکمران اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ جو گستاخ رسول کے ساتھ کھڑا ہے اس کو پروٹوکول دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان اس لیے بنایا تھا، پاکستان محمد عربی کی عصمت کی حفاظت کے لیے بنا ہے، یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تم یہاں پہ گستاخان رسول کا استقبال کرو گے، ان کو پروٹوکول دو گے، اور یہ ایسے گنگے بے ایمان ہیں، گنگے شیطان ہیں، گنگے شیطان۔ افغانستان کے اندر 100 سے زیادہ حفاظ شہید کر دیے گئے۔ عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کی قسم ہمارے بچوں جتنے ہیں، ان کو دیکھ کے اپنے بیٹے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، معصوم ایسے بچے، ان کے اوپر آگ کی، ان کے اوپر بارود کی، ان کے اوپر لوہوں کی، ان کے اوپر سنگریزوں کی بارش کر دی گئی، سب مر گئے۔ کسی ملالہ کو ہوش آیا؟ یہ تعلیم کے اوپر حملہ تھا، ملالہ کے اوپر حملہ، تعلیم پہ حملہ جھوٹا، ہم نہیں مانتے، اس سٹوری کو ہماری بنتی ہے، ہم سمجھتے ہیں تم گستاخان رسول کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے تصویریں بناتے ہو، ہمارے ہیرو بھی تم ڈیزائن کرو گے۔ جو امت آج پاکستان اس حالت میں کہ اس کے ہیرو بھی مغرب سے ڈیزائن ہو کے آتے ہیں کہ اس کو ہیرو بنانا ہے۔ ہمارے ہیرو قندوز کے 100 سے زیادہ وہ شہداء ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی کتاب تھی، اور ان کو ہوش اور غیرت کوئی نہیں آئی۔ کسی کو بھی کوئی این جی او سامنے آئی ہے، کوئی محبتی مافیا نے شمع جلائی ہو، کوئی لنڈے کے لبرل کے منہ سے بات نکلی ہو، یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت، کتے اور بلیوں کی حقوق کی باتیں کرنے والے، خنزیروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، آج 100 سے زائد بچے شہید ہو گئے۔ ہمیں تمہاری انسانیت کا مطلب سمجھ آ گیا، تم ہماری زبانوں کا نہ کھلواؤ۔ یہ جو میڈیا کے اندر اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، خود میں میڈیا میں جاتا ہوں، افسوس اور دکھ کی بات ہے، جب ایسی بات کی علامہ صاحب افغانستان کے بچے تھے، لا حول ولا قوت، پاکستان کے اندر تو نہیں مرے، ابو بکر اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ لوگوں یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے؟ تم نے وطن کو، پاکستان سب سے آگے، ہم اس نعرے کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وطن سے محبت پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے جائز ہے، وطن سے محبت جائز ہے، وطن کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر اس کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، مدینہ کو دیکھتے اپنی سواری کو تیز کر لیتے، مدینہ میں جا کے سکون پاتے۔ وطن کی محبت ہے، لیکن کیا وطن کی محبت کسی مسلمان کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ فلسفہ غلط ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے، ملت کا وہ کفن ہے، اور انداز سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور گفتار رسالت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اللہ کی قسم، جب وطن کی محبت اللہ رسول کی محبت سے آگے چلی جائے تو یہ وطن بھی شرک کی بنیاد ہے۔ یہ کیا وطن پرستی ہے کہ افغانستان میں بچے مر گئے ہیں، افغانستان میں مسلمان بچے نہیں شہید ہوئے؟ آج معاشرے کے اندر آپ کو میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بات لکھ لینا، معاشرے کے اندر جس طرح پولرائزیشن کی جا رہی ہے، معاشرے میں دو طبقات کا باقاعدہ طور پر خود دو طبقات میں معاشرے کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک دائی اور باپو کلچر والا، اور ایک مدرسے اور مسلح کے کلچر والا۔ یہ تقسیم مغرب سے آئی ہے، باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ ہم نے پی ایس کے شہداء کا اس صالحے کی مذمت کی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن یہ افسوس کی بات ہے، اے پی ایس کا بچہ تو تیرا اور میرا بچہ ہے، لیکن مدرسے کا بچہ تیرا اور میرا بچہ ہی نہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں کہ اگر مدرسے کا بچہ مر جائے مذمت بھی نہیں ہوگی، مذمت بھی کسی کو رحمت نہیں، نام لیے بغیر جتنے حکمران، جتنی سیاسی جماعتیں، جتنے لیڈر ہیں، بڑی باتیں کرنے والے، قوم پرست پختونوں کی باتیں کرنے والے، وہ بادشاہوں کے پیروکار، وہ چیچے
پختونستان کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ پختونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر صرف پختونی کی بات کر لی جائے تو وہ بچے پختون نہیں تھے؟ ان کے منہ سے ان قوم پرست رہنما جو قوم پرست ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک پختون بھی مر گیا، نقیب اللہ مقصود مرا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی، اسلام آباد کی طرف آئے افغانستان میڈیا نے وہ ویلا بچا دیا، پختون مر گیا، پختون مر گیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر تم قوم پرستی کی بھی بات کرو تو تمہارا حق بنتا تھا ہم پختونوں کی مذمت کرتے تھے۔ اگر یہ ہمارا نظریہ قوم پرستی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں صدق دل سے، ایمانداری سے، آپ کا اور میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ پنجاب کا جو پنجابی ہے اگر قوم پرستی لسانیت کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہو، اللہ کی قسم یہاں کا پنجابی ہندوستان کے پنجابی سے زیادہ قریب، بلوچستان کا بلوچی ایران کے بلوچی سے زیادہ قریب ہے، خیبر پختونخوا کا پختون افغانستان کے پختون سے زیادہ قریب ہے، بمبئی کا بھیا کراچی کے مہاجروں کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن کیا وطن اس طرح چلے گا؟ اگر قومیتوں کی بنیاد کے اوپر ہم یہ تمہیں تانا اس لیے دے رہے ہیں کہ تم نے قومیت کے نعروں کو بلند کیا، لیکن پختون بچوں کی موت کے اوپر بھی افسوس نہ کیا۔ اصل ہمارا نتیجہ تو یہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اسی بنیاد پہ بچے گا۔ لوگوں، بنگال، بنگلہ دیش ہم سے کس بنیاد پہ پیدا ہوا؟ ابھی بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر قومیت اور لسانیت کی بنیاد کے اوپر اس وقت میں تقسیم کی گئی تو پنجاب الگ ملک بن جائے گا، بلوچستان الگ ملک بن جائے گا، پختونستان الگ ملک بن جائے گا، بنگلہ دیش الگ ملک بن چکا ہے۔ یہ ساری اکائیاں کس بنیاد پہ اکٹھی ہوئی تھی؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ کی برادری پہ اکٹھی ہوئی تھی۔ جو وطن اسی نظریے پہ بنا ہو کہ لا الہ الا اللہ کی برادری سب سے آگے ہے، اس وطن کے حکمران اور جرنیل اور اس وطن کے سپاہ سالار اور سیاستدان افسوس اور دکھ کی بات نہیں ہے کہ مسلمان بچہ افغانستان میں مرے اسی برادری سے تعلق رکھتا ہو جس برادری کی بنیاد پہ یہ وطن بنا ہو، اس کی مذمت بھی نہ کی جائے۔ برما کے لوگ شہید ہو گئے، کوئی مذمت نہیں۔ فلسطین کے، کشمیر کے، عراق کے، افغانستان کے اوپر آگ کی برسات ہو رہی ہے، کب تک اپنے اپنے وطن کو بچاؤ گے؟ اللہ کی قسم وطن نہیں بچے گا، صرف ایک بنیاد پہ بچے گا۔ ہم نے یہ وطن پل، ڈیم، یونیورسٹیاں، کالجز بنانے کے لیے حاصل نہیں کیا۔ یہی کام کرنا ہوتا تھا تو انڈیا سے لے لینا ہوتے، یہی کام کرنا ہوتا تو ہندوستان سے ہمارا جغرافیہ تقسیم نہ ہوتا۔ یہ وطن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس دین کے ایک تجربہ کار کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت سے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، کچھ کے بھائی بیمار ہیں، کچھ کی والدہ بیمار، اللہ رب العزت سب کو سے انتقام لا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے جمعے میں یہ بھی بات سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، لیکن نبی کریم کو حفاظ کی شہادت کا اتنا دکھ ہوا تھا، 70 حفاظ جب شہید ہوئے نبی کریم نے پے در پے لگاتار ان کے قاتلوں کے لیے بددعا کی تھی۔ آج نبی کی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قندوز میں جو حملہ ہوا ہے، ان قاتلین کے خلاف انشاءاللہ جمعے میں قنوت کو پڑھا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔